سب سے پہلے بات کریں بانی پی ٹی آئی آؤٹ گوہر خان ہوں گے پی ٹی آئی کے نئے کپتان۔ پشاور میں نیاز اللہ نیازی نے بیرسٹر گوہر علی خان کے بلا مقابلہ پی ٹی آئی چیئرمین منتخب ہونے کا اعلان کیا ہے۔ عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری ہوں گے، جبکہ علی امین گنڈا پور بھی بلا مقابلہ صدر خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ حلیم عادل شیخ سندھ اور منیر بلوچ بلوچستان اور ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ہوں گی۔ چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے پشاور میں ناموں کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتائیں اس متعلق اہم خبر ہے کہ گوہر خان ہوں گے پی ٹی آئی کے نئے کپتان۔ پشاور میں نیاز اللہ نیازی نے بیرسٹر گوہر علی خان کے بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین منتخب ہونے کا اعلان کیا ہے، جبکہ عمر ایوب مرکزی جنرل سیکرٹری، علی امین گنڈا پور بھی بلا مقابلہ صدر خیبر پختونخوا منتخب ہو گئے ہیں۔ حلیم عادل شیخ سندھ اور منیر بلوچ بلوچستان، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ہوگی، اور چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی نے پشاور میں ناموں کا اعلان کیا ہے۔ اس سے متعلق ہم مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے نمائندہ نیو نیوز جمیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جمیل، بتائیے گا۔ جی بالکل، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن ہو چکے ہیں۔ اس وقت باقاعدہ طور پر جو چیف الیکشن کمشنر تھے نیاز اللہ نیازی صاحب، انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے جس کے تحت مرکزی چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے لیے بطور صدر علی امین گنڈا پور منتخب ہو چکے ہیں، اور مرکزی سیکرٹری جنرل شپ کے لیے عمر ایوب صاحب کا انتخاب ہو چکے ہیں۔ اور یہ عمل آن لائن ہونا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کروڑوں ووٹ ڈالے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صرف وہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے وہ کوئی پروسیس ہی نہیں ہوا باقاعدہ طور پر، لیکن صرف اعلان ہی کیا گیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کل بھی مکمل چکے تھے، لیکن صرف اعلان آج ہونا تھا۔ لیکن یہاں پہ کوئی بڑی شخصیت بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے، یا کارکن بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے ووٹ کاسٹ کر سکے، لیکن یہ عمل ان کے مطابق مکمل ہو چکا ہے، جس کے مطابق گوہر علی خان صاحب جن کا تعلق ضلع بنیر خیبر پختونخوا سے ہے، اور ایڈوکیٹ کے طور پہ وہ فرائض انجام دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی وہ اس کا انتخاب کیا جا چکا ہے بطور چیئرمین۔ اور اس وقت جو ہے پینڈال میں لوگ موجود ہیں، لیکن کچھ کارکن مایوسی کا بھی شکار ہے کہ ان کو بلایا گیا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے، لیکن کوئی طریقہ کار ہی نہیں تھا یہاں پہ جب وہ آئے، نہ کوئی الیکشن مہم چلائی گئی تھی، نہ کوئی اچھا زمین یہ بتائے گا کہ آج الیکشن کے حوالے سے آپ نے کیسی گہما گہمی دیکھی، کیسا رہا آج کا دن؟ مجموعی طور پر تو صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ کارکن اتنے تعداد میں نہیں آئے تھے۔ کچھ پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے تقریباً مجموعی طور پر 600 سے لے کے 700 تک لوگ اس وقت بھی موجود ہے پنڈال میں، جو انتہائی کم تعداد ہے، اور انتہائی پرجوش تھے کارکن کہ ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے بلایا جائے گا، لیکن جب ان کو علم ہوا کہ آن لائن سسٹم کے تحت ووٹ ڈالا جائے گا، نہ کوئی اس کے لیے باقاعدہ طور پر ویب سائٹ بنائی گئی تھی، لیکن کارکن مایوسی کا شکار ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے خصوصی طور پر، کیونکہ وہ تیار تھے الیکشن کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ جو گہما گہمی ہے بس حد تک نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ کسی زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے جلسہ لوگ بڑے بڑے کنونشن ہوا کرتے تھے، لیکن تعداد انتہائی کم تھی، حالانکہ 8 بجے کا وقت دیا گیا تھا، 8 سے لے کے 4 بجے سپہر تک، لیکن مجموعی طور پر تقریباً 12 بجے صرف جو ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے صرف اعلان کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، جمیل خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ پشاور میں پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن میں کارکنان کی عدم دلچسپی سے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے بانی رکن اکبر ایس پی ٹی آئی انٹر پارٹی الیکشن کو سلیکشن اور ڈرامہ قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رانو گھڑی میں انتخابی کیمپ خالی دیکھ کر بیرسٹر گوہر علی خان اور دیگر کے بلا مقابلہ کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔ نیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں اکبر ایس بابر نے کہا کہ قانون کی دھجیاں اڑا کر من پسند افراد کو منتخب کیا گیا، انٹر پارٹی الیکشن کو چیلنج کریں گے۔ جو میرے خدشات تھے وہ اللہ کے کرم سے سچ ثابت ہوئے کہ یہ الیکشن تو تھا ہی نہیں، یہ سلیکشن تھی۔ اور کل پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں جب ہم گئے تو ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے تو کیمروں کے سامنے کہہ دیا کہ جی یہ بس وہی لوگ آ جائیں گے، یہ ایک کاغذی کارروائی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جو حکم ہے اس کے لیے کاغذی کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس کو الیکشن کا نام دینا، میری میڈیا سے بھی یہ درخواست ہے کہ یہ الیکشن
کا نام اس کو دینا یہ الیکشن کے پروسیس کی تضحیق ہے، کیونکہ ابھی دن چڑھا نہیں ہے، ابھی نتائج بھی آگے تمام بلا مقابلہ ہیں، کاغذات نامزدگی سامنے نہیں آئے، ہم نے وہ مانگنے گئے تھے، ووٹر لسٹ مانگنے گئے تھے، ہم یہ مانگنے گئے تھے کہ جی ہمیں الیکشن کا طریقہ کار بتائیں کہ یہ پینل کے ذریعے ہے یا انڈیویجولی الیکشن لڑیں گے. پہلے کہتے تھے کہ پینل بنیں گے، اب یہ انڈیویجول ایک ہی کاغذات نامزدگی جمع جو ظاہراً آئے میڈیا پہ. بیرسٹر گوہر کی پی ٹی آئی میں عمر جمعہ 4 ماہ ہے، ان کی کوئی قربانی پارٹی کے لیے نہیں ہے. رہنما آئی پی پی فیاض الحسن چوہان کی نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا کہ بے صلاحی شاہ محمد قریشی، اسد کیسر کے مقابلے میں ان کا کوئی کردار نہیں. آج جو ڈرامہ کیا گیا ہے اس میں عباس بابر اور دیگر لوگوں کا حق ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیتے. بیرسٹر گوہر کو جب سے نامزد کیا گیا، انٹر پارٹی الیکشن میں کارکنان کی دلچسپی ختم ہو گئی. چودھری پرویز الہی کے خلاف لاہور کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر ہو گیا ہے، جبکہ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ اور ان کے بیٹے سمیت دیگر افراد کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے الزام میں ریفرنس دائر کیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں نعیم ملک کی اس رپورٹ میں. نیب نے پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر 14 شریک ملزموں کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا. ترقیاتی منصوبوں میں کک بیکس لینے کے الزام میں تفتیش مکمل کرنے کے بعد 1 ارب 23 کروڑ کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا گیا ہے. ریفرنس میں الزام لگایا گیا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے گجرات میں 116 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی اور من پسند افراد کو رشوت کے عوض ٹھیکے دیے. اس طرح قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. نیب ریفرنس کے مطابق پرویز الہی نے سب سے زیادہ 74 کروڑ 45 لاکھ روپے ککس بیکس کی مد میں وصول کیے، جبکہ مونس الہی کے اکاؤنٹنٹ نے ککس بیکس کی رقم ان کی فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع. ریفرنس میں یہ بھی الزام لگایا گیا کہ مونس الہی نے اپنے والد کی وزارت اعلیٰ کے دوران 10,61,000 یورو اپنے غیر ملکی اکاؤنٹ میں جمع کرائے، جبکہ ان کی فیملی نے 304 ملین سے زائد رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں جمع کرائی. ریفرنس میں نیب نے استدعا کی ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر ملزم قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب پائے گئے، اس لیے انہیں سزا سنائی جائے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعیم ملک، نیوز لاہور. یہ وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس. یہاں کپتان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والے کا دورہ کیا گیا ہے اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بہاولپور کور کی مشقوں کا مشاہدہ کیا ہے. آرمی چیف کو مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. مشقوں کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجز سے نپٹنے اور میدان جنگ کے طریقہ کار پر پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں، قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو بتائیں اس سے متعلق یہ اہم خبر ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا خیرپور ٹامے والی کا دورہ کیا گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بہاولپور کور کی مشقوں کا مشاہدہ کیا ہے. آرمی چیف کو مشقوں سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے اور مشقوں کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنجز سے نپٹنے اور میدان جنگ کے طریقہ کار پر پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے. آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہم اب تیار ہیں. آپ کو بتائیں اس سے متعلق یہ دورہ بھی کیا گیا ہے اور مشقوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے آرمی چیف کی جانب سے. آپ کو بتائیں اس سے متعلق اہم خبر سامنے آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ دورہ کیا ہے خیرپور ٹامے والی کا، جہاں ان کی جانب سے مشقوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے اور آرمی چیف کا مشقوں سے متعلق ان کو بریف بھی کیا گیا. وہاں پہ مشقوں کا مقصد آپریشنل ماحول میں مستقبل کے چیلنج سے نپٹنے اور میدان جنگ کے طریقہ کار پر پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانا ہے. اور اس سے متعلق آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ ہم چیلنجز سے بخوبی واقف ہیں اور قوم کی حمایت سے پاکستان کے دشمنوں کے کسی بھی مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ہم اب تیار ہیں. یہ آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کا طیارہ حادثے سے بال بچ گیا ہے. بوئنگ 777 طیارے نے کراچی سے مدینہ کے لیے اڑان بھرنی تھی. اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ہی طیارے کے انجن سے چنگاری نکلنا شروع ہو گئی. کاکپٹ میں فائر الارم کی وارننگ، کپتان کا حاضر دماغی کا مظاہرہ. فائر بوتل کے ذریعے طیارے کے انجن میں آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی، جبکہ طیارے کا ایک انجن بند ہو گیا. کپتان نے ایمرجنسی لینڈنگ کی اجازت طلب کی اور طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار لیا. کہ آپ کو بتائیں اس سے متعلق یہ اہم خبر ہے کہ پی آئی اے کا طیارہ حادثے سے بال بچ گیا ہے. کاشف منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کاشف، اس سے متعلق اپڈیٹ کیجیے گا.
777 ہے جو کراچی سے مدینہ کے لیے اس نے اڑان بھری تھی. طیارے میں 276 مسافر جو ہیں وہ سوار تھے. اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارے کے انجن سے جو ہے وہ چنگاری نکلنا شروع ہوئی تھی. کاکپٹ میں فائر الارم بجنے کے بعد جو ہے کپتان نے اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کی تھی, جو ہے وہ ATC سے رابطہ کیا تھا اور اس کو فوری طور پر جو ہے باحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا ہے. طیارے میں کو جو ہے وہ PIA کے انجینئر سے معائنہ بھی کیا ہے اور سول ایویشن حکام بھی اس کا معائنہ کر رہے ہیں. ترجمان PIA کا کہنا یہ ہے کہ جہاز کے انجن میں آگ لگنے کے شواہد نہیں ملے ہیں. پروسیجر کے تحت انجن پر جو ہے وہ ایک انجن پر جہاز کو اتارا گیا ہے. مسافروں کو ہوٹل منتقل کر دیا گیا ہے. 15 مسافر ایسے ہیں جنہوں نے مزید سفر کرنے سے انکار کر دیا ہے. جو مسافر اب رہ گئے ہیں ان کو شام 5 بجے جو ہے وہ روانہ کیا جائے گا متبادل پرواز سے. جی ٹھیک ہے کاشف, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. ویلکم بیک. یہاں کپتان کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز ملکی بہتری پر کام کریں. ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز سب تعلیم میں بہتری کے خواہاں ہیں. چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار احمد کا ایپسٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ریکٹرز کانفرنس سے خطاب. کہتے ہیں کہ ایپسٹ ریکٹرز کانفرنس تعلیمی اداروں کو قریب لانے کی کڑی ہے. چیئرمین چودھری پر عبدالرحمان کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز مل کر ملکی بہتری پر کام کریں. This event is very important. I must congratulate Spirit University and APSET that you are initiating these things, and I will request my public sector and private sector, both universities leadership, let's work together, and this is a way forward. This is going to help not only Pakistan, this is also going to help OIC countries, not only OIC countries, but this is going to help humanity, inshallah. And this is for what we are there. And human beings were created only for this purpose. I think that whatever possibly we can do from HEC side, from government Pakistan side, we are committed. The important is that we need to learn to share. We need to learn sharing opportunity. یہ آپ کو بتائیں کہ ایپسٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد میں سالانہ ریکٹرز کانفرنس جاری ہے اور کانفرنس میں بڑی تعداد میں ملکی غیر ملکی ریکٹرز اور وائس چانسلرز شریک ہیں. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کرے گی عائشہ شعیب جو کہ ریکٹر بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی محمد علی کے ساتھ موجود ہیں. جی عائشہ آگاہ کیجیے گا. سالانہ ریکٹر کانفرنس جاری ہے. ملک بھر سے یہاں پر بڑی تعداد میں ریکٹرز VC یہاں پر موجود ہیں. یہاں پر اپنی نہ صرف ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے بلکہ مختلف تبادلہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کے میدان میں کس طرح سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ رائے لے کر تعلیمی میدان میں ترقیاں ممکن بنائی جا سکتی ہیں. ریکٹر کانفرنس اس وقت بھی جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ VC موجود ہیں محمد علی, ان سے بھی بات کریں گے. سر کیا کہیں گے, 34 سالانہ کانفرنس ہے, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں 4 سال سے کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئرنگ کی جاتی ہے. کیا کہیں گے آپ سر, کتنی ضروری ہے یہ کانفرنس؟ بہت شکریہ جی. یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوتا ہے سالانہ, اور اس میں خاص طور پہ اس سال جو انوویشن, ٹیکنالوجی, ڈسکوری, کمرشلائزیشن, تو پورا جو ایک پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم جو ایجوکیشن پہلے دے رہے تھے. بہت شکریہ جی. بالکل آپ نے سنا, بڑی زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا کہ تعلیم میدان میں نہ صرف بہتری لانے کی طرف ان لوگوں کی توجہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسے طالب علم یا ایسے اسٹوڈنٹس پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو نہ صرف اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں بلکہ آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں وہ مارکیٹ کے لیے ایک قیمتی سرمایہ کے طور پر سامنے آئیں. آج کی ریکٹر کانفرنس جو ہے وہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی تعداد میں یہاں پر جو ریکٹرز ہیں ان کی تعداد موجود ہے. یہاں پر ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج شام تک یہ ریکٹر کانفرنس جاری رہے گی. یہ وقت ہے بریک کا, ساتھ رہے گا. یہاں کو بتائیں کہ لاہور میں اسموگ پھر سے بڑھنے لگی ہے. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 30 نمبر پر آ گیا ہے, جبکہ شہر میں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس سے متعلق ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے فاخرہ خلیل. جی بتائیے گا. لاہور کے موسم کی بات کریں تو سورج نے آج اپنی کرنیں بکھیری ہوئی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق موسم خشک اور سرد رہے گا, لیکن فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں. درجہ حرارت جو شہر کا کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کے امکان ہے. درجہ حرارت میں بھی مسلسل کمی محسوس کی جا رہی جس سے موسم کافی خوشگوار محسوس کیا جا رہا ہے. ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے 65% ریکارڈ کیا گیا اور 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. خشک سرد ہوائیں چلنے سے بھی موسم میں کافی تبدیلی محسوس کی
بڑھتی جا رہی ہے. بارشیں نہ ہونے سے شہر میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھتی گئی جا رہی ہے. 226 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور شہر ایک بار پھر سے دوسرے نمبر پر فضائی آلودگی کی فہرست میں آ گیا ہے. سموگ نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے جس سے شہری کافی پریشان ہیں. مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی پھیلتی جا رہی ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں. ضرورت کے مطابق اگر گھر سے انہیں باہر نکلنا بھی ہے تو اپنی جو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد رہیں اور ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں. جی یہاں بتائیں کہ ایک اے آئی انجینئر ٹم نامی ہے مناج مصنوعی ذہانت کا کام کرتے کرتے خود ختم. انڈیا اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو پاکستانیوں کی آواز.